شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان شیئر کر رہے ہیں۔ فرحان کہتے ہیں فیصل آباد سے آگے ڈچ کوٹ ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو محلہ تھا، ہم لوگوں کے محلے کی بیک سائڈ پر کرسچنز کمیونٹی کا بھی ایک محلہ تھا۔ وہاں پر جتنے بھی گھر تھے کرسچنز کے ہی تھے، یعنی پوری 2 گلیاں تھیں جہاں پر وہ محلہ پورا مشہور تھا، ان کا ہی تھا۔ تو وہاں پر ہم لوگوں نے سنا تھا کہ ایک کرسچن جادوگر تھا، اس کی بڑی بھیانک قسم کی موت ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ کالا جادو کیا کرتا تھا، اور اسی کالے جادو کے دوران اس نے کوئی عمل کیا، شاید وہ عمل الٹا ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ جس حالت میں وہ مردہ پایا گیا تھا، اپنے گھر کی جو باہر والی دیوار ہوتی ہے جہاں سے چھت سے نیچے گلی میں دیکھا جاتا ہے، وہاں پر وہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ تو جب محلے والوں نے دیکھا تو وہ مردہ تھا، اس ٹائم مرا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے، لیکن وہ اکیلا رہتا تھا وہاں پر۔ ایک اس کا بیٹا ہوتا تھا جو کبھی کبھار اس سے ملنے آیا کرتا تھا، لیکن اس کے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ جب کسی کو کوئی عمل وغیرہ کروانا ہوتا تھا تو تب اس سے ملنے لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ پھر پولیس نے بہت انویسٹیگیشن کی، اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوئی مرڈر نہیں تھا، جیسے بھی اس کی ڈیتھ ہوئی وہ یہ چیز سامنے ہی نہیں آ سکی، یہ ایک پرسرار سی چیز بن کے رہ گئی۔ اس کے مرنے کے تقریباً 21 کے 22 دن کے بعد رات کے ٹائم جو کرسچنز کمیونٹی کا جو محلہ تھا وہاں سے چیخو پکار سنائی دینے لگ گیا۔ وہ چیخو پکار اتنا عجیب ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا بہت زیادہ مرد چیخ رہے ہیں، بہت زیادہ عورتیں رو رہی ہیں۔ ایک عجیب سا شور شرابہ آدھی رات کے ٹائم سنائی دیتا تھا۔ شروع میں تو سب بہت زیادہ حیران پریشان ہوتے تھے، صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے محلے والے بھی کہ شور شرابہ کہاں سے سنائی دیتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی رات کے ٹائم۔ وہیں سے اس محلے سے ہم لوگوں کے گھر میں جو میڈ آتی تھیں وہ اسی سائڈ سے آتی تھیں۔ اس نے پھر بتایا کہ وہاں پر ان لوگوں کے محلے میں جب سے وہ جادوگر مرا ہے، اس کے مرنے کے 21-22 دن کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے ہیں۔ اس کے گھر میں سے عجیب و غریب رات کے ٹائم آوازیں گونجتی ہیں۔ اس کے گھر میں اس کا بیٹا آ کر لائٹس جلا کر جاتا ہے، لیکن لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ وہاں تک تو بات ان لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ وہ ایک جادوگر تھا، جو عمل اس سے ٹھیک نہیں ہوا یا جس عمل کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں بھی وہ اثرات وہاں پر ابھی بھی ہوں، تو وہاں سے ایسی چیخو پکار یا آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن 21-22 دن کے بعد جب وہ چیز محلے کے اندر ہونے لگ گئی تو سب لوگ ڈرنے لگ گئے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جب بھی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، رات 12 بجے کے بعد گلی میں عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے آگے جو لائٹس لگی ہوتی ہیں، جو بلب لگے ہوتے ہیں یا کوئی اسٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، اس کو کوئی توڑ جاتا ہے۔ پہلے تو سب کو یہ بہت عجیب لگا کہ ایسا کون کر رہا ہے، آج تک ایسا ہوا ہی نہیں۔ پھر جب ان کے علاقے کا چوکیدار تھا وہ جب راؤنڈ پر آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں سیاہ لباس میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں جس کا قد بہت لمبا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ مرد ہے یا عورت۔
عجیب و غریب اس کا لباس ہوتا ہے، عجیب و غریب اس کا حلیہ ہوتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس کو میں 2 سے 3 بار گلی میں گھومتے دیکھتا ہوں، اور جب میں اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پہلے سب نے اسے یہ کہا کہ یہ وہم کر رہا ہے، کیونکہ اس گلی میں جیسے وہ جادوگر کی موت ہوئی تھی تو شاید اس وجہ سے یہ ڈر گیا اور اس گلی میں نہ جانا چاہتا ہو، لیکن وہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے لائٹس یا بلب کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کو توڑنے کی اور پھوڑنے کی ایک آواز آتی ہے۔ وہاں پر ڈرائنگ روم میں ہی کوئی وہ لوگ سو رہے تھے، ان لوگوں نے جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو ان لوگوں کو اسی جادوگر کے گھر کے پاس کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ان لوگوں کے گھر کی طرف کمر تھی، وہ اس گلی میں کوئی لائٹ نہیں جلنے دیتا تھا، جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ۔ اس آدمی نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تم کون ہو، کیوں تم نے ہم لوگوں کا بلب توڑا ہے یا ہم لوگوں کی لائٹ توڑی ہے، محلے میں ہر گھر کی کوئی نہ کوئی لائٹ ٹوٹ جاتی ہے رات کے ٹائم۔ جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کی، یہ لڑنے تک اس کے پاس گیا تو جیسے وہ مخلوق پلٹی، اس کا چہرہ دیکھ کر وہ آدمی وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح تک وہ گلی میں ہی گرا رہا۔ صبح جب لوگ جاگے، اپنے گھروں سے نکلے، اس کے گھر والے جاگے تو ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ جادوگر گھر کے باہر گرا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوئے تھے، پیرالائز اٹیک آ گیا اس آدمی کو بھی۔ تو بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اٹھایا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کو ہوا کیا ہے۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا اس پر پیرالائز اٹیک بھی اس کو ہوا ہے، اور جب اس بولنے کے کچھ قابل ہوا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینہ اس کا علاج چلتا رہا۔ اس دوران بھی محلے میں کوئی بھی گھر لائٹ جلا نہیں سکتا تھا رات کے ٹائم۔ اگر باہر کوئی روشنی آ رہی ہوتی تھی تو اپنے آپ اس گھر کی وہ لائٹ یا بلب ٹوٹ جاتا تھا۔ سب بہت ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو گیا۔ اس جادوگر کے مرنے کے بعد عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ آدمی جب بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ اس نے جادوگر کے گھر کے باہر کسی مخلوق کو دیکھا تھا جس کی سفید کلر کی آنکھیں تھیں، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ ایسا تھا جیسے کتے کی طرح اس کا منہ تھا۔ بہت ڈراؤنی مخلوق تھی، گلے والی جگہ کے اوپر سوراخ تھا، اور جو زبان تھی وہ پیٹ تک لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، یہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کسی نے الٹے کر دیے ہیں، یہ اس کی حالت ہو گئی۔ تو بالآخر تقریباً 2-3 ماہ اس کا علاج ہوتا رہا تو وہ اس قابل ہوا کہ تھوڑا بہت وہ چل پھر لیتا تھا، صحیح سے بولا نہیں جاتا تھا اس سے۔ اس کے بعد جب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے، ہر محلہ لائٹ جلانے سے، محلے کا ہر گھر لائٹ جلانے سے ڈرنے لگ گیا۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، ایک خوف و ہراس لوگوں میں پھیلنے لگ گیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے ہی ان کے اسی محلے کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا چرچ تھا، وہاں سے وہ لوگ ایک پادری کو لے کر آئے۔ وہ جو فادر تھے وہ آئے، جب انہوں نے وہاں پر دیکھا، سارا کچھ سمجھنے کی کوشش کی، ان لوگوں کو یہ کہا کہ رات کے ٹائم تم لوگ باہر نہیں آؤ گے۔ وہ جادوگر کے گھر کے اندر باقاعدہ گئے تو ان کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ جادوگر نے جو عمل کیا تھا، جن جنات نے جادوگر کو مار دیا تھا، وہ جنات وہاں پر آزاد تھے۔ وہ جنات اب وہاں کے سبھی لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ وہ جو عمل جادوگر کر رہا تھا وہ عمل اندھیرے کا عمل تھا، لیکن جادوگر نے وہ عمل روشنی میں کرنے کی کوشش کی اپنے گھر کی، جس کی وجہ سے اس مخلوق نے اس کو مار دیا اور اس کی آنکھیں بھی نکال لیں۔ وہ جو فادر تھے انہوں نے یہ بات پورے محلے کو بتائی اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو، جادوگر کے گھر کو جلانا ہوگا۔ اگر نہ جلایا تو وہ مخلوق جو ہے اسی طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گی۔ محلے میں اتنے سارے ان کے گھر تھے، پوری گلی تھی، بچے تھے، بوڑھے تھے، سب لوگ تھے وہاں پر۔ پھر ان لوگوں نے، وہ پادری جب آئے وہاں پر، ان کی پریزنس میں ان لوگوں نے وہ جادوگر کے جو گھر کا دروازہ توڑا یا کھولا، اس کے صحن میں لکڑیاں رکھیں کافی زیادہ، اس کے بیٹے کو بھی بلایا گیا، اس کے گھر کو باقاعدہ ادراگ جلائی گئی، جلا دیا گیا، بالکل بلیک کلر کے اس کے گھر کے دروازے ہو گئے، جلنے لگ گیا وہ پورا گھر۔ محلے والے کہتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے جادوگر کے اس گھر کو اندر سے دیکھا تھا، وہ گھر بہت زیادہ کھنڈر سا تھا اندر سے، پتہ نہیں وہاں پر وہ کیسے رہتا تھا۔ اس کے فرش ٹوٹے پھوٹے فرش تھے اس کے، اور جگہ جگہ پر جالے لٹکے ہوئے تھے، بہت پرسرار اور ڈراؤنا گھر تھا،
اور اس کے گھر کی دیواروں کے اوپر بہت زیادہ ڈراؤنے نقشے بنے ہوئے تھے، ایسے ایسے چہرے بنے ہوئے تھے جن چہروں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ غیر مرئی مخلوقات کے چہرے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو شاید انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کی ٹانگیں الٹی تو کسی کا سر الٹا، کسی کے 4 سر تو کسی کی 6 ٹانگیں، اس طرح کے بہت ڈراؤنے اسکیچ بنے ہوئے تھے اس کے پورے گھر میں۔ ان لوگوں نے جب اس کے گھر کو جلایا، صبح سے لے کر رات تک اس کا گھر چلتا رہا۔ جس دن اس کا گھر جلا اس رات بھی محلے میں کوئی لائٹ نہیں جلی۔ اس کے بعد اس کے گھر سے بہت زیادہ رونے کی آوازیں اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ اس رات اس کے گھر کے باہر آ کر بہت زیادہ کتے بھونکے، اتنے کتے بھونکے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کتوں کو وہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے۔ محلے کے لوگ یہ کہتے تھے ساری رات صبح تک یہاں پر کتے بھونکتے رہے، اور ایسا لگتا تھا وہ کتے بہت زیادہ تعداد میں دور دور سے بھاگ کر آتے ہیں اور اس جادوگر کے گھر کے آگے آ کر باقاعدہ بھونکتے ہیں، اور جب وہ کتے بھونکتے ہیں تو ان کے مقابلے میں آگے کسی اور کے غرانے کی یا عجیب و غریب آوازیں نکالنے کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن ڈر کے مارے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکے کہ وہاں پر ایسا کیا ہوا ہے۔ 3 دن یہ مسلسل یہی واردات ہوتی رہی، اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا، بلیوں کے رونے کی آواز آنا اور کتوں کا بھونکنا، اور باقاعدہ آگے سے ان مخلوق کا رسپانس دینا۔ دن کے ٹائم وہ جگہ حد سے زیادہ بھیانک لگنے لگ گئی۔ اس کے بعد پھر جو محلے میں وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی، لیکن اس کا جو گھر تھا وہ حد سے زیادہ پراسرار اور خوفناک لگتا تھا۔ ہم لوگوں کی میڈ بتاتی تھی کہ اس گلی میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہ گلی خالی کر دی۔ جو اس کی بیک سائڈ والی گلی تھی وہاں پر اس کے اثرات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جو یہ والی گلی تھی یہاں پر بہت زیادہ اثرات تھے۔ پھر لوگوں نے وہ گھر خالی کر دیے، اس کے آس پاس اور سامنے والے گھر تو بالکل خالی ہو گئے، لیکن جو اینڈ پر کارنر والے گھر بنتے تھے وہاں پر پھر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ وہ لوگ وہاں پر صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے، شروع سے ان لوگوں کے گھر تھے، چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے خوف کے مارے وہ گھر چھوڑ دیے، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر عجیب و غریب پرندے بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عجیب و غریب ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ کوے بہت زیادہ نظر آتے تھے، اوپر کوے اور چیلیں اس طرح منڈلا رہے ہوتے تھے اس کے گھر کے اوپر، جیسے ان کو اندر کوئی مردہ گوشت یا ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے اوپر جیسے وہ کھانے کے لیے چکر کاٹتے ہیں۔ تو عجیب منظر تھا۔ تقریباً 1-2 ماہ کے بعد ہم لوگوں کی میٹ بتاتی تھی کہ وہ معاملات نارمل ہونا شروع ہوئے، لیکن جن دنوں میں وہ چیزیں ہوتی تھیں ساری رات چیخو پکار سنائی دیتے تھے فضا میں۔ وہ ان لوگوں کے نہیں ہوتے تھے، ان مخلوقات کے ہوتے تھے جو لوگوں کو ڈراتی تھیں وہاں سے، کیونکہ وہ خود تو عمل کے دوران مر گیا، لیکن وہ چیزیں وہاں پر آزاد ہو گئیں، وہ قید ہو ہی نہیں سکیں جن کو وہ اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ان کے جو فادر تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس کے آس پاس والے اور جو سامنے والے گھر ہیں ان کو بالکل خالی کر دیا جائے۔ پھر وہ خالی ہو گئے۔ ان گھروں میں اس دور کے بعد بھی، یعنی اس وقت بھی، ان گھروں میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اس طرف سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، وہ بالکل وہ جگہ ویران اور سنسان ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہاں پر عجیب و غریب ایکٹیویٹی فیل ہوتی تھی، سائے نظر آتے تھے، اکثر ایک عورت نظر آتی تھی، وہ کہاں سے آتی تھی، وہ کہاں جاتی تھی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ بس جادوگر کے گھر تک اس کو لوگ دیکھا کرتے تھے۔ جادوگر کا بیٹا جو تھا وہ پہلے کبھی کبھار آتا تھا، اس نے بالکل ہی آنا چھوڑ دیا جب اس کو جلایا گیا اس جگہ کو۔ اس کو جب یہ کہا گیا کہ یہاں سے اگر تمہیں کچھ سامان جو بھی تھا اگر اس میں سے کچھ لینا ہے تو لے لو، تو اس نے یہ کہا تھا مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا، یہ ساری جگہ کا، وہ کہتا تھا اس گھر کا ایک ایک کونا جو ہے وہاں پر جادو کے اثرات ہیں، وہاں اس سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کے اس وقت علاقے کی ایک ایسی کہانی تھی۔ جب بعد میں معاملات کچھ کم ہوئے تھے تو ہم لوگوں کا آلموسٹ پورا محلہ اس جگہ کو دیکھنے گیا تھا، ڈر کے مارے کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا، بالکل سامنے وہ گھر نظر آتا تھا، بہت ڈراؤنا وہ گھر لگتا تھا، خوف آتا تھا اس کو دیکھ کر۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آفرین شیئر کر رہی ہیں۔ آفرین کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ
اپنی سسٹر اور اپنی مدر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو اس سے پہلے والا گھر تھا، وہ گھر میرے بابا نے تب لیا تھا جب ان کی شادی کو ہوئے ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو جب وہ گھر وہ لینا چاہتے تھے تو ان کو محلے کے بہت سے لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ یہ گھر نہ لیں، یہاں پر جنات کے اثرات ہیں، یہ گھر خالی رہتا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ لیکن میرے بابا کو ان چیزوں پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں تھا، انہوں نے وہ گھر لے لیا۔ یہ بات پرانی ہے، میری سسٹر کی ایج تب 5 سال تھی، تو وہ باہر کھیل رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کی بات تھی۔ میری جو مدر تھی وہ کچن میں کام کر رہی تھیں، تو میری سسٹر بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر امی سے یہ کہنے لگی کہ پاپا آفس سے واپس آ گئے ہیں۔ امی نے جب کچن سے جھانک کر دیکھا تو ہم لوگوں کے جو فادر تھے وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ کافی دیر جب ان کو اوپر ہوئی تو میری سسٹر بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ اوپر جب اس نے جا کر دیکھا تو اوپر والے رومز میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ واش روم میں، نہ ٹیرس پر، نہ رومز میں۔ یہاں تک کہ وہ نیچے آئی اور اس نے ڈرائنگ روم میں بھی دیکھا، ان کے بیڈ روم میں بھی دیکھا، ہر جگہ چیک کیا۔ اس نے آ کر امی سے یہ کہا کہ بابا تو کہیں بھی نہیں ہے، جس پر امی نے یہ کہا ایسے کیسے پاسبل ہے، ابھی وہ آئے ہیں اور ابھی تمہارے سامنے میں نے انہیں دیکھا وہ اوپر جا رہے تھے، تمہیں کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی۔ پھر ان دونوں نے مل کر پورے گھر میں ان کو چھان مارا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ رات کو جب میرے فادر واپس آئے تو ان سے میری مدر نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا نہیں وہ تو آئے ہی نہیں، وہ تو ابھی آئے ہیں، صبح کے گئے ہوئے وہ ابھی رات کو واپس آئے ہیں۔ اس طرح کے اس گھر میں بہت سے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ ہوئے، لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ گھر والوں کے روپ میں سامنے آتے تھے۔ کوئی گھر والا اگر گھر پر نہیں ہوتا تھا تو اس کا روپ لے کر وہ سامنے آ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے معاملات وہاں پر ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آفرین نے شیئر کی، بہت شکریہ آفرین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہیں بھیرا سے۔ مریم کہتی ہے میں بھیرا کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر لیا تھا رینٹ پر، تو وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا، صاف ستھرا گھر تھا، بالکل اس کی نیو سٹائل کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی۔ وہ جو ٹاؤن تھا وہ ٹاؤن بھی نیا تھا، تو وہ گھر بھی وہاں پر بہت اچھے سٹائل میں لوگوں نے بنایا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ٹاؤن نیا ہونے کی وجہ سے وہاں پر رینٹ بھی کافی زیادہ کم تھا، کیونکہ وہ شہر کی آبادی سے تھوڑی سی ہٹ کر جگہ تھی، جیسے اکثر اب شہروں میں نئے ٹاؤن بنے ہوتے ہیں ویسا ہی وہ گھر تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو اس دوران تقریباً 1 ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا، ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر ہمیں کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں کا جو بیڈ روم تھا وہاں پر، اس بیڈ روم میں میری امی، میرے بڑے بھائی اور میرے فادر، ہم لوگ 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ باہر گیا ہوا تھا گھر سے، تقریباً 10:30 بجے رات کی بات ہے۔ اس روم کے باہر کی طرف جو تھا وہ لانڈری ایریا تھا، وہاں پر کونے میں ایک نلکا بھی لگا ہوا تھا، تو وہاں سے ونڈو والی سائڈ سے میرے بھائی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، وہ امی کو بلا رہا تھا۔ امی کو بڑا عجیب لگا کہ یہ مجھے اس طرف سے کیوں بلا رہا ہے۔ امی نے اس سے بلانا چاہا کہ ایسن کیا بات ہے، تم گھر آ گئے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر امی کی آواز آئی۔ امی بڑی پریشان ہوئی کہ گیٹ بند ہے، پھر یہ اندر کیسے آیا۔ امی فوراً سے اٹھی، ہم لوگوں نے بھی آواز سنی۔ امی نے مجھے بھی کہا کہ جاؤ باہر دیکھ کر آؤ، احسن آ گیا ہوگا، گیٹ کھلا تو نہیں چھوڑ آئی تھی تم۔ جب باہر جا کر دیکھا گیٹ بند تھا، بھائی کہیں پر بھی نہیں تھا، لانڈری ایریا میں بھی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل خالی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس نلکے کو یوز کیا ہے، وہاں پر پانی کے قطرے گر رہے تھے اس کے اندر سے۔ ہم نے فوراً سے اپنے بھائی کو کال کی، وہ سٹل باہر تھا، اس نے یہ کہا میں تو ابھی گھر پر آیا ہی نہیں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، میرا بڑا بھائی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ ایک دم سے کیا کام شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں تو بھی یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ جب وہ واپس آیا اس کو ہم لوگوں نے یہ بات بتائی، وہ بھی ڈر گیا۔ اب ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا، وہ جب گھر میں انٹر ہوتے تھے تو بالکل سامنے ڈرائنگ روم تھا،
ڈرائنگ روم کے ساتھ سے سیکنڈ فلور کی سٹیئرز اوپر جا رہی تھیں. وہ بالکل ایک سٹائل سا ان لوگوں نے بنایا تھا. وہاں پر بھی تھوڑی سی گیلری بنائی ہوئی تھی، پھر اس میں سے سٹیئرز اوپر جا رہی تھیں. تو اسی رات 12:30 بجے کی بات ہے. ابو رات کو سونے سے پہلے پورے گھر کے لاک وغیرہ لگایا کرتے تھے. تو وہ باہر جب مین گیٹ پر تالا لگانے گئے تو ابو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈرائنگ روم کے ساتھ جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کے نیچے کوئی لڑکا کھڑا ہوا ہے. ابو نے پوچھا کہ کون ہو تم، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بالکل میرے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اسکن کلر کا. جیسے میرے ابو اس کو پکڑنے کے لیے آگے گئے، میرے بھائی کی ایج کا تھا وہ، تو وہ ابو کے دیکھتے دیکھتے وہ بالکل جو سیڑھیوں کا حصہ تھا وہاں پر وہ چھوٹی سی گیلری تھی، اس سے 2 سے 3 قدم دوسری سائڈ پر ہوا. ابو اس کے پیچھے گئے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا. ابو جب واپس آئے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے ابھی وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھا، اس کا نارمل فیس تھا، میرے بھائی جتنی ہی اس کی ایج تھی، وہ سامنے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے. امی نے یہی کہا کہ رات کو کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ نہیں کھولنا بالکل بھی، کوئی آواز دے، کوئی بلائے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے. وہ جو مخلوق تھی، وہ جو جنات تھے، وہ اسی روپ میں ہم لوگوں کے سامنے آنے لگ گئے. اکثر ہم لوگوں کو اس گھر میں چلتے پھرتے کچھ وجود نظر آنے لگ گئے. خاص طور پر جو جگہ لانڈری سائڈ پر تھی وہاں پر تو ان کا بہت زیادہ اثر تھا. اس نلکے کو وہ ساری رات چھیڑتے تھے، ہنسنے کی آواز آتی تھی، اور جس روم میں ہم لوگ سوتے تھے اس کے ونڈو کو باقاعدہ کوئی بہت زور سے ہلاتا تھا. جب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے، میں پہلے اکیلی اپنے روم میں سوتی تھی. جب یہ معاملات ہوئے تو امی ابو نے مجھے منع کر دیا کہ کسی نے بھی اکیلے نہیں سونا، سب نے ایک ہی جگہ پر سونا ہے. کیونکہ جب وہ مخلوق اتنا زیادہ اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے تو کوئی اکیلا سوئے گا تو میں بھی اس کے اوپر حملہ آور بھی ہو جائے، یہ ڈر ہم لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا. اب میں بھی ان کے ساتھ ہی سب کے ساتھ ہی سوتی تھی. امی فجر کی نماز کے لیے جاگیں، ابھی اذان ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی. امی کی آنکھ کھل گئی تو امی قرآن پاک اٹھانے کے لیے جب آئیں، ٹی وی لاؤنج میں آئیں، وہاں پر ایک الماری تھی، وہاں پر ہم نے قرآن پاک اوپر رکھے ہوئے تھے. امی کہتی ہیں کہ امی نے میرے کمرے میں اس طرح سے کسی کو دیکھا جیسے دروازے سے کوئی جھانک کر باہر دیکھ رہا تھا، اور اس کے بال بہت لمبے تھے. امی بہت ڈر گئیں بہت زیادہ. وہ گھر ہانٹڈ تھا، وہاں پر بہت زیادہ اثرات تھے. رات ہوتے ہی وہ جنات بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، چیزوں کو چھیڑتے تھے. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک ڈیکوریشن لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیلز لگی ہوئی تھیں. وہ صرف تب موو ہوتی تھیں اگر ان کو کوئی چھیڑتا تھا یا کوئی دیکھتا تھا. ساری رات وہ اس کو چھیڑتے تھے، وہ بیلز بجنے کی آواز آتی تھی. وہاں پر ہوا کا پاسنگ آؤٹ بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ٹی وی لاؤنج کا ایک ایسا کارنر تھا جہاں پر بامشکل پنکھے کی ہوا جاتی تھی. پھر جب یہ معاملات بہت زیادہ شروع ہو گئے، بڑھنے لگ گئے، تو ہم لوگ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مریم آپ کا. اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر اب نیکسٹ ناول جو میں لے کر آؤں گی بہت زیادہ ہارر ہوگا، اس کو ضرور وزٹ کریے گا. ہوش ربا ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اس سے بھی نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں جلدی ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.